सामईन ग्रामी कद्र, अहले सुन्नत की कुतुब से मौला अली की फजाइल का सिलसिला जारी और सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो रिवायत आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, इसको इब्ने मगाज़ली ने अहले सुन्नत के आलिम है जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी की सनद से इस रिवायत को नकल किया है। सबसे पहले मैं वो रेफरेंसेस आपके सामने पेश कर दूं कि किन किन कुतुब में इस रिवायत को नकल किया गया है, इस हदीस को अहले सुन्नत की किन किताबों में नकल किया गया है। अल मनाकिब सफ़ा नंबर 90 और हदीस नंबर 133 में इस हदीस को नकल किया गया है। और फिर किताब है ज़हबी की किताब है मीज़ानुल एतदाल, मीज़ानुल एतदाल में उसके जिल्द नंबर 3 में सफ़ा नंबर 41 में इस हदीस को नकल किया गया है। और फिर इब्ने हज्जर मक्की ने लिसानुल मीज़ान में उसके जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 144 में इस हदीस को नकल किया है। और फिर सैयद शहाबुद्दीन अहमद ने तौज़ीहुद दलाइल के सफ़े नंबर 241 में इस हदीस को नकल किया है। इसके अलावा भी बहुत से रेफरेंसेस हैं जो वक्त की किल्लत की वजह से मैं उनको बयान नहीं कर सकता। ये 4-5 जो हवाला जात मैंने आपको दिए, इनको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इस हदीस को समाअत फरमाएं। इब्नुल मगाज़ली कहता है कि जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने कहा कि बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन बिअरफात, हमारे दरमियान में अरफात के मैदान में रसूल खुदा मौजूद थे। व अली तुजाह, के इतने में अली सरकार भी तशरीफ ले आए। इज़ क़ाल लहू रसूलुल्लाह, के पैगंबर ने जैसे अली को देखा, अली से खिताब करते हुए सरकार दो जहान ने फरमाया, या अली उदनु मिन्नी, ए अली मेरे करीब हो जाओ। देखो लफ्ज जो इस्तेमाल किया जा रहा है इस हदीस में, इतने हवाला जात देने के बाद मैं अर्ज कर रहा हूं कि या अली उदनु मिन्नी, ए अली मेरे करीब हो जाओ। या अली कहना रसूल की सुन्नत है, आपकी किताबों के मैं हवाला जात के साथ बयान किया। सरीहन पैगंबर खुदा ने फरमाया कि या अली मेरे करीब आओ। या अली कहना रसूल की सुन्नत है। रसूल ने कहा अगर सुन्नत ना भी हो तो आप इस पर बिद्दत का फतवा नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ये गलत होता तो कभी भी पैगंबर खुदा अली से ना कहते कि या अली, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहरहाल हदीस आगे कहती है कि अली को जब नजदीक बुलाया, या अपने अल्फाज में यूं कहूं, जब ये दोनों नूर के हिस्से बिला फसल हो गए तो अब सरकार दो जहां ने फरमाया कि खुलिक़्तु अना व अंता मिन शजरा, अली तेरी और मेरी जो तख्लीक हुई है ना, वो एक ही दरख्त से, एक ही नूर से, एक ही मरकज और एक ही मंबे से हुई। सनअ जिस्मुका मिन जिस्मी, अली तेरा जिस्म मेरे जिस्म से खल्क हुआ है। खुलिक़्तु अना व अंता मिन शजरा, मैं और आप एक ही दरख्त से खल्क हुए। फ़अना अस्लुहा व अंता फ़रउहा, मैं उस दरख्त की असल हूं, अली आप उस दरख्त की शाखें हैं। वल हसन वल हुसैन अगसानुहुमा, और हसन और हुसैन उसकी टहनियां हैं। फमन तअल्लका बिग़ुस्निन मिन अगसानिहा अदखलहुल्लाहुल जन्नह, जो इंसान इस दरख्त से वाबस्ता हो जाए, इस दरख्त के दामन से वाबस्ता हो जाए, परवरदिगार इस दरख्त के वसीले से सदके में ऐसे इंसान को जन्नत में जगह अता फरमाए। दरख्त का असल पैगंबर खुदा, उसकी शाखें अली मुर्तजा, उसका समर हसन हुसैन। जो इन पंजतन से अहल बैत से वाबस्ता हो जाए, इनके दर का गुलाम और नौकर हो जाए, इनका कसीदे खां हो जाए, इनका मद्दा हो जाए, परवरदिगार इनके सदके में, इनकी फजीलत की वजह से, इनके वो उस मकाम की वजह से जो खुदा के नजदीक है, ऐसे इंसान को जन्नत में जगह अता फरमाता है। दूसरी रिवायत जिसको हाकिम नेशापुरी ने मुस्तदरिक अल सहीहैन किताब का नाम है, उसमें इस हदीस को नकल किया, और फकत नकल ही नहीं किया बल्कि इस हदीस की ताईद में कहा, तवातुरतिल अखबारु अन्न फातिमत बिन्त असदिन वलिदत अमीरुल मोमिनीन कर्रमल्लाहु वजहु फी जौफिल काबती। हाकिम नेशापुरी अहले सुन्नत का आलिम दीन, मोतबर आलिम दीन, ये कहता है कि अहादीस का तवातुर है, यानी मोतबर हदीस, साफ अल्फाज में, सीधे अल्फाज में कहूं कि मोतबर हदीस में वारिद हुआ है कि फातिमा बिनते असद में अली की अम्मा ने अल्लाह के घर में काबे के अंदर अली की विलादत, अली जैसे मौलूद काबा को इस दुनिया में जन्म दिया। अल्लाह अकबर।
اور پھر دوسری حدیث، اچھا اس حدیث کا جو مستدرک علی صحیح میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کتاب کا جو جلد ہے وہ ہے 3 اور صفحہ نمبر 483، اس میں اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ اور پھر اہل سنت کے دوسرے عالم دین ہیں ابن صبا مالکی مذہب سے ان کا تعلق ہے، مالکی مسلک کے مالک ہیں، وہ حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ ولد علی علیہ السلام بمکۃ المشرفۃ بداخل البیت الحرام، علی سرکار کی ولادت مکہ مکرمہ میں پروردگار کے گھر کے جوف میں ہوئی، بیچ میں ہوئی، سینٹر میں ہوئی۔ اور پھر آگے فرمایا، طویل حدیث میں مختصر پیش کر رہا ہوں، وَلَمْ يُولَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ أَحَدٌ سِوَاهُ، اور علی کے علاوہ اللہ کے گھر میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ اللہ کے گھر میں اس کی ولادت ہوئی ہو۔ وَهِيَ فَضِيلَةٌ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا إِجْلَالًا لَهُ، اور یہ وہ فضیلت ہے علی کی کہ پروردگار نے اس فضیلت کو صرف علی کے ساتھ مخصوص رکھا ہے۔ اہل سنت کا عالم دین کہہ رہا ہے کہ یہ وہ فضیلت ہے، یعنی جوف کعبہ میں، کعبے کے بیچ میں ولادت کا شرف حاصل ہونا، یہ ایسی فضیلت ہے جو خدا نے فقط علی کو عطا کی ہے۔ یہ فضیلت فقط علی کے ساتھ اختصاص رکھتی ہے، علی کی اجلال کی وجہ سے، ان کی مقام و منزلت کی وجہ سے، جلالت کی وجہ سے۔ وَإِعْلَاءً لِمَرْتَبَتِهِ، پروردگار نے علی کے مرتبے کو دنیا پر اجاگر کیا کہ جسے میں اپنے گھر میں بلا کر جس کی ولادت کرواؤں، جس کا ظہور کرواؤں، جس کی آمد میرے گھر میں ہو، میرے بیت میں ہو، پروردگار کے بیت میں ہو۔ وَإِظْهَارًا لِتَكْرِيمِهِ، علی کی عزت اور تکریم کو اظہار کرنا چاہا پروردگار نے کہ یہ شرف، یہ فضیلت فقط علی کو حاصل ہے، علی کے علاوہ کوئی اس فضیلت میں علی کا شریک نہیں، نہ کل تھا نہ قیامت تک کوئی اس فضیلت میں علی کا شریک ہو سکتا ہے۔ الفصوص المہمہ صفحہ نمبر 30 میں اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ ابن المغازلی نے ابو ذر کی سند سے اس حدیث کو نقل کیا کہ ابو ذر نے کہا کہ پیغمبر خدا نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا، مثل علی فیکم، علی کی مثال تم لوگوں میں، یا دوسری روایت میں ہے کہ مثل علی فی هذه الامتی، اس امت میں علی کا مثل، علی کی مثال کمثل الکعبۃ المستورۃ، چھپے ہوئے غلاف میں مستور شدہ اس کعبے کی مثال ہے، یعنی علی کعبے کی طرح ہے، علی مثل کعبہ ہے۔ صاف الفاظ میں النظر الیہا عبادۃ والحج الیہا فریضۃ، کس چیز میں علی کعبے کی طرح ہے؟ پیغمبر نے تو صاف فرمایا ابو ذر کی اس روایت کے تحت، اہل سنت کے عالم دین نے جس نے نقل کیا کہ ابو ذر نے کہا پیغمبر نے فرمایا، علی اس امت میں کعبے کی مانند ہے، کعبے کی طرح ہے، کعبے جیسے ہے۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز میں علی کعبے جیسے ہے؟ فرمایا 2 چیزوں میں علی کعبے جیسے۔ خود روایت کے الفاظ ہیں کہ النظر الیہا عبادت، کعبہ وہ ہے کہ جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پہلی چیز جس میں علی کعبے جیسا ہے، کعبے کے مشابہ ہے کہ کعبے کی جانب دیکھنا عبادت ہے۔ بالکل اسی طرح النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، جس طرح کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، بالکل اسی طرح میرے بھائی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ حدیث بھی اہل سنت کے علماء نے نقل کی کہ جناب ابو بکر خلیفہ اول جب اپنی بیٹی عائشہ سے ملنے جاتے تھے ان کے گھر، پیغمبر کے گھر، تو ملاقات جب کرنے جاتے تھے تو ملاقات کرنے اپنی بیٹی سے جاتے تھے، لیکن جب علی وہاں پر موجود ہوتے تھے تو دیکھتے علی کو رہتے تھے، دیکھتے مسکراتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کی بیٹی جناب عائشہ نے اعتراض کیا کہ بابا آپ ملاقات مجھ سے کرنے آتے ہو اور دیکھتے علی کو رہتے ہو۔ کہا بیٹا کیا تم نے رسول خدا سے یہ حدیث نہیں سنی کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ دوسری چیز یعنی دوسری شباہت جو علی اور کعبے میں ہے وہ بھی الفاظ خود حدیث کے ہے، والحج الیہا فریضہ، جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت ہے اسی طرح علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح کعبے کا حج کرنا ہر مسلمان پر زندگی میں اگر صاحب استطاعت ہو تو واجب ہے، بالکل اسی طرح علی کی ولایت، علی کی محبت، علی کی مودت بھی ہر مسلمان کی گردن پر واجب ہے۔ لیکن یہاں پر فرق ہے سامعین محترم، حدیث یہاں ختم ہو گئی۔
فرق یہ ہے سامعین محترم کہ کعبے کا حج ہر مسلمان پر، ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، لیکن علی کی ولایت، علی کی محبت و مودت ہر مسلمان پر تا دم مرگ واجب ہے۔ کعبے کے لیے شرط ہے، حج کے لیے شرط ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو، لیکن علی کی ولایت کے لیے کوئی شرط نہیں سوائے ایک شرط کی۔ علی کی ولایت کے لیے نہیں کہ مال ہو، دولت ہو، نہ ہو، کچھ بھی نہیں، یہ تمام شرائط کعبے کے لیے ہو سکتی ہیں، علی کی ولایت کے لیے نہیں۔ ہاں علی کی ولایت کی فقط ایک ہی شرط ہے، وہ بھی رسول خدا نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی شرط یہ ہے تیری ولایت کی، تیری محبت و مودت کی کہ تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلال زادہ ہو، جو شریف زادہ ہو، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ خراب خاندان والا، خبیث خاندان والا تجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا، تیری ولایت کو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ بس یہی فرق ہے کہ کعبے کا حج کرنے ہر کوئی جاتا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اچھے خاندان والا ہے، سب جاتے ہیں کعبے کا حج کرنے، لیکن علی کی محبت، علی کی ولایت کا طواف وہی کرے گا جو اچھے نسب کا ہو، شریف خاندان کا ہو، یہ فرق ہے۔ اور تیسری روایت جس کو ابن اسیر نے نقل کیا خود مولا علی کی سند سے، مولا علی نے کہا کہ پیغمبر اکرم نے ایک دن مجھ سے کہا یا علی انت بمنزلۃ الکعبۃ تؤتی ولا تأتی، علی تیری منزلت، تیرا مقام و مرتبہ کعبے جیسا ہے۔ کس چیز میں کعبے جیسا ہے؟ پہلی جو حدیث بیان کی اس میں دو چیزوں میں تھا، یہاں پر تیسری چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ علی تو کعبے جیسا ہے، تؤتی ولا تأتی، جس طرح لوگ کعبے کی طرف جاتے ہیں، کعبہ کسی کے جانب نہیں جاتا، بالکل اسی طرح لوگوں کو تیری طرف آنا چاہیے، لوگوں کو تیرے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے، تو کسی کے پاس چل کر نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامعین محترم، فإن أتاك هؤلاء القوم فسلموا إليك، اگر یہ قوم، یہ میری امت تیری طرف، میرے بعد تیری طرف رخ کرے، تیرے پاس آئے اور اس خلافت کو، میری جانشین کو اگر تیرے سپرد کر دیں تو علی تو اسے قبول کر لینا۔ خود صریحاً لکھا گیا فَقْبَلَ مِنْهُمْ، تو قبول کرنا، یعنی لوگ اگر آپ کی طرف چل کر آئیں اور اس منصب خلافت کو آپ کے سپرد کریں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں تو آپ اسے قبول کر لینا۔ وَإِن لَمْ يَعْتُوكَ فَلَا تَعْتِهِمْ حَتَّى يَعْتُوكَ، لیکن اگر لوگ تجھ سے اپنے منہ کو موڑ لیں، یا علی اگر میرے بعد لوگ تیری طرف رخ نہ کریں، تیرے ہاتھ پر بیعت نہ کریں تو لوگوں کو چھوڑ دینا، تو کعبے جیسا ہے علی، تو منزلت کعبہ رکھتا ہے، لوگ اگر کعبے کی طرف جائیں گے، جا کر حج کریں گے تو ان کا اختیار ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جائے گا۔ بالکل اسی طرح میرے بعد اگر لوگ تیری طرف آئیں، اس خلافت کو تیرے سپرد کریں، تیرے ہاتھ پر بیعت کریں تو بسم اللہ قبول کر لینا، لیکن اگر لوگ منحرف ہو جائیں، ادھر ادھر جائیں، سقیفے میں جا کر فلاں فلاں کے ہاتھ پر بیعت کریں تو چھوڑ دینا انہیں، یہاں تک کہ وہ خود پلٹ کر تیرے پاس آئیں۔ اہل سنت کا عالم آپ کی روایت، آپ کی کتاب اور پیغمبر نے صاف کر دیا، اور مولا علی نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 25 سال خانہ نشینی کی، قرآن کو ان آیات کی تنزیل کے مطابق جمع کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا جب تک لوگ نہ آئیں تب تک چل کر نہ جانا۔ علی خانہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، 25 سال کے بعد لوگ خود چل کر جوک در جوک جب دیگر خلافتوں سے تنگ ہو چکے تھے تو علی کے در پر خود لوگ چل کر آیا کر